अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बात करेंगे इमरान खान साहब की जो चांस मिला या जो भी जिस तरह उन पे इल्ज़ामात हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाया। लेकिन आगे हम इस वज़ीर-ए-आज़म तो बन गए, अब उनकी जो बहुत बड़ी-बड़ी मिस्टेक्स जिनकी वजह से वो आज इस जगह पर पहुँचे हुए हैं, तो आज उनका अहाता करने की कोशिश करते हैं। तो पहली तो बात ये है कि जब ये वज़ीर-ए-आज़म बने, सबसे बड़ी जो गलती मैं समझता हूँ मेरी नज़र में जो है, वो ये है कि जब ये वज़ीर-ए-आज़म बने, उस वक़्त इनको चाहिए था कि जब आसिफ ज़रदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब ने पार्लियामेंट में कौमी असम्बली के इजलास में ये कहा कि मईशत को कंट्रोल करने के लिए, उसकी बेहतरी के लिए और पाकिस्तानी सिस्टम, पाकिस्तान की तरक्की के लिए हम हर तरह का ताउन करने के लिए तैयार हैं। उसका उन्होंने जवाब जो दिया खान साहब ने, वो ये दिया कि मैं तुम्हें कंटेनर देता हूँ, मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम डी चौक पे जाओ। मैं 126 दिन का वहाँ धरना दे के बैठा था, तुम 1 महीने का धरना दे के दिखाओ, हम वहाँ खाना पहुँचाएँगे, हम वहाँ पार्लिमानी सियासत में अपोज़िशन का बड़ा अहम किरदार होता है और हमें या जो भी हुकूमत हो, उसको चाहिए कि वो पार्लियामेंट में अपोज़िशन को साथ लेकर चले। तो ये पहली मिस्टेक मैं समझता हूँ, ये पहली बड़ी मिस्टेक थी कि उन्होंने अपोज़िशन को चैलेंज कर दिया कि वो आए मैदान में और भरपूर तरीके से एहतजाज करे और जो हुकूमत के खिलाफ करना चाहती है करे। इसमें दूसरी एक इसमें हम समझते हैं कि दूसरी बड़ी गलती ये है कि जब असेंबलियाँ तैयार हो गई, असेंबलियाँ तश्कील पा गई और फिर असेंबलियों का सिस्टम चल पड़ा। इन्होंने 4 साल हुकूमत की। इसमें जब पंजाब की हुकूमत की बारी आई, तो जो पहले प्लानिंग थी कि शाह महमूद कुरैशी साहब को इन्होंने एमपीए की सीट पे इनको जितवाना है और इनको वज़ीर आला पंजाब बनाना है। वो पॉलिसी, वो स्कीम या जो वो हिकमत अमली उससे ये पीछे हट गए। अगर वो मुल्तान की सीट शाह महमूद कुरैशी साहब हार गए थे, तो ये दूसरी वो इनको चाहिए था कि वो दूसरी कहीं और से इनको एमपीए बनाते और फिर वज़ारत आला जो पंजाब की है वो उनको दे देते, ताकि परफॉर्मेंस जो है पंजाब की तो कम से कम बेहतर होती। पंजाब में परफॉर्म कर लेते। उस्मान बुज़दार का जो फैसला था, जिसका भी फैसला था वो गलत फैसला था। उस्मान बुज़दार इंतहाई यानी कि गैर जिम्मेदार और नाअहल वज़ीर आला गुजरा है, जिसकी वजह से पंजाब जो कि 67% पाकिस्तान है, उसकी हालत जो है ना, उसका ये सत्यानाश हो गया। इसमें शाह महमूद कुरैशी को एक ज़ीरक सियासतदान थे, वो उनको मौका देना चाहिए था और उन्होंने ये 4 सालों में भी देख लें कि उन्होंने इमरान खान का भरपूर तरीके से साथ दिया है, हर नजायज़ और जायज़ बात में। जबकि उनको इसका रिवार्ड अभी तक मेरा ख्याल है कि नहीं मिला। आगे हम तीसरी एक बड़ी गलती की बात करते हैं, जो कि जब इनके खिलाफ अदम एतमाद आई, इमरान खान साहब के खिलाफ जब अदम एतमाद आई, तो ये वज़ीर आज़म नहीं रहे और उसके बाद ये घर चले गए। इनको चाहिए था कि बजाय पार्लियामेंट से रिज़ाइन देने के, असेंबलियों का बाइकआउट करने से, असेंबलियों को छोड़ के जाने की बजाय जैसे ही अदम एतमाद हुआ उससे अगले दिन या उसके बाद फ़ौरन ये असेंबली ज्वाइन करते और अपनी जो पार्लिमानी जंग है उसका वहाँ से कौमी असम्बली से आगाज़ कर देते और भरपूर तरीके से अपोजिशन करते। इनको अपोजिशन करनी तो आती है, इनका पहले साहब का तजर्बा भी है। भरपूर तरीके से अपनी अपोजिशन का किरदार अदा करते और पार्लिमानी सियासत में इन रहते। अच्छा, इसके बाद ये भी वो नहीं कर सके पार्लिमानी सियासत में, मेरा ख्याल है कि उन्होंने वो किरदार अदा नहीं कर सके जो इनको अदा करना चाहिए था। उसके बाद हम चौथी गलती की तरफ जाते हैं, वो ये है मेरी नज़र में, इस्टेब्लिशमेंट के साथ इन्होंने फ़ौरन यानी कि तनाव कशीदगी इख्तियार कर ली। अच्छा, ये मेरा ख्याल है कि ये समझते थे कि अदलिया में इनके मोहब्बत करने वाले या इनकी हमायत जो है वहाँ पर मौजूद है, उनका प्रेशर इस्टेब्लिशमेंट पे आ जाएगा। लेकिन इन्होंने उसको ज़हन में रख के जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ बिगाड़ी, उनको टफ टाइम दिया, बजाय हुकूमत की अपोजिशन करने के इस्टेब्लिशमेंट की अपोजिशन का किरदार अदा करना शुरू कर दिया, जिसका इन्हें आहिस्ता 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 नुकसान होना शुरू हो गया। इस्टेब्लिशमेंट में जैसे मेन पिलर जो है वो पाक आर्मी, पाक फ़ौज है, वो सियासत से वैसे उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम अलग हैं। तो
جب وہ سیاست سے الگ ہو گئے تو ان کو اس کا خیر مقدم کر دینا چاہیے تھا، اور نئے آنے والے آرمی چیف کے راستے میں رکاوٹ نہیں کھڑی کرنی چاہیے، کنٹروورشن نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کو ویلکم کرتے ہی اس تعیناتی کو انہوں نے جب متنازع بنانے کی کوشش کی تو وہاں یہ اسٹیبلشمنٹ سے دور ہو گئے۔ اگر کہیں سافٹ کارنر تھا بھی تو وہ بھی انہوں نے ضائع کر لیا۔ ان کو ابھی بھی وہ بات، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ان کے ساتھ ایسے لوگ ہیں جو ان کو غلط رائے دیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ اس طرح کی غلطیاں ہو رہی ہیں۔ پانچویں جو بڑی غلطی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، پانچویں غلطی یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں جو پاکستان میں سیاست کر رہی ہیں، پالیٹکس کر رہی ہیں، ان سے دوری، یعنی کہ کسی بھی معاملے میں، ملک کی ترقی کے معاملے میں یا معیشت کی بدحالی کو بحال کرنے میں یا اکانومی کو بہتر کرنے میں یا پاکستانی عوام کے حالات کو بہتر کرنے میں کسی بھی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہ ہونا، اپوزیشن کی حیثیت سے یا گورنمنٹ کا حصہ ہونے کی حیثیت سے بالکل اپنا، یعنی کہ دوری اختیار کرنا، تمام سیاسی جماعتوں سے دوری اختیار کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ پالیٹکس میں، سیاست میں کچھ بھی حرف آخر نہیں ہوتا، تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر چلنا چاہیے، اور راستے اسی طرح نکلتے ہیں، ان کے ساتھ مل کے سیاست کرنی چاہیے تاکہ اپنی مرضی کے بیٹھ کر کولیشن سے، گفتگو سے، مذاکرات سے آگے جو ادارے ہیں جو الیکشن پہ امپیکٹ ڈالتے ہیں یا دوسرے نیب وغیرہ کے ادارے ہیں، اس میں ایسے لوگ بٹھائے جائیں جو حکومت اور ان کی مشاورت سے کم وہ لگائے جائیں تاکہ ان کا کسی قسم کا نقصان نہ۔ چھٹی غلطی اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے کمزور اعصاب رکھنے والے لوگ، آپ کے جو مین تھے پلر، وہ بڑے کمزور اعصاب کے مالک تھے، ان کو فرنٹ پہ رکھا، اور جب ان پہ دباؤ آیا اور وہ سارا کچھ، یعنی کہ وہ جو کمزوریاں تھیں آپ کی 4 سالہ حکومت کی، وہ کمزوریاں سامنے لوگوں کے آگے، ان کمزور اعصاب والے جو برداشت نہیں کر سکتے تھے کسی قسم کا بھی دباؤ، ان کو آپ نے فرنٹ سائڈ پہ رکھا، اور ایسے لوگ جو منجھے ہوئے سیاستدان ہیں، جو نیک اچھی شہرت بھی رکھتے ہیں اور اپنے علاقوں میں، اپنے حلقوں میں ایک نام رکھتے ہیں، ان کو پس پشت رکھا۔ ساتویں بڑی غلطی وہ سب سے یہ کہ 2018 کے الیکشن میں جو ورکرز، جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکن جنہوں نے محنت کی، اپنا کردار ادا کیا، ان کو اوبلائج نہیں کیا گیا، ان کو 4 سال نعروں پہ رکھا گیا، ان کو 4 سال جلسوں میں رکھا گیا، ان کو 4 سال احتجاجوں میں، دھرنوں میں، مارچوں میں ان کو تھکایا گیا، ان کو لے جایا گیا، لیکن ان کے لیے کوئی پالیسی نہیں ترتیب دی گئی، ان کے لیے کوئی ایسے پروگرام نہیں رکھے گئے، ان پر کوئی اتنی بڑی ذمہ داریاں نہیں دی گئیں، حکومت میں بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا گیا، جس سے جو ورکر ہیں وہ دل برداشت ہوئے۔ 8ویں میں سمجھتا ہوں اس سے اگلی جو بڑی غلطی، سب سے بڑی غلطی، وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا، میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر ٹھیک ہے کہ خان صاحب کی شہرت بہت زیادہ ہے، ان کو سنا جاتا ہے، ان کو دیکھا جاتا ہے سوشل میڈیا پر، اور ان کی سوشل میڈیا ٹیم بھی بہت مضبوط ہے اور پاپولر ہے، وہ ٹریڈ بنانے میں، بات کو پھیلانے میں، بات لوگوں تک پہنچانے میں وہ بہت قابل ہے اور بہت تیز، جبکہ دوسری جماعتوں میں اتنی اہلیت نہیں ہے، پیپلز پارٹی ہو یا پاکستان مسلم لیگ نون ہو، ان کا جو میڈیا ہے وہ اتنا سٹرونگ نہیں ہے جتنا خان صاحب کا، لیکن انہوں نے ٹوٹل 100% خان صاحب نے اور پی ٹی آئی نے 100% انحصار سوشل میڈیا پہ کیا۔ سوشل میڈیا پہ انحصار کرنے کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ کوئی تحریک بھی کامیابی اختیار نہیں کر سکی، کیونکہ فزیکلی اس پہ کام نہیں تھا، فزیکلی اس پہ ورک نہیں تھا۔ سوشل میڈیا کو بھرپور طریقے سے استعمال کیا گیا، لیکن پریکٹیکل زیرو پہ کھڑے تھے۔ اور پھر آخری میں یہ سمجھتا ہوں کہ آخری غلطی یہ تھی، احتجاجی تحریک چلانے کے لیے پلاننگ کا فقدان۔
اپنی مرضی کی گئی، یعنی کہ اپنی مرضی ہی اپنے جو ایم این ایز ایم پی ایز ہیں ان پر مسلط کی گئی، کسی کی رائے کو مقدم نہیں رکھا گیا، مشاورت کے بعد احتجاجی تحریک کو ترتیب نہیں دیا گیا، جو بھی چاہے لانگ مارچ تھا، چاہے اسلام آباد لاک کرنا تھا، چاہے یہ جیل بھرو تحریک تھی یا کچھ بھی تھا، یہ ساری چیزیں بغیر مشاورت اور بغیر پلاننگ کے نظر آ رہی تھیں کہ خان صاحب کے اپنے ڈیسیجن ہیں، اپنے فیصلے ہیں۔ ورکر کو تو پہلے آپ لوگوں نے بڑا وہ ڈچ کیا ہوا تھا، نیچے لے گئے تھے، ان کے حوصلے برباد کر دیے تھے، جس کی وجہ سے کوئی ورکر بھی نہ گرفتاری دینے کے لیے تیار تھا اور نہ سامنے آنے کا۔ اس کے بعد بھی میں ایک اور یعنی کہ ایک غلطی کی طرف نشاندہی کرنا چاہوں گا کہ میاں والی ان کا گھر ہے، میاں والی ان کا اپنا حلقہ ہے، میاں والی میں یہ سیاست کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ میاں والی سے بھی ایک بھی گرفتاری نہیں، کے پی کے میں 10 سال حکومت کی اور ایک بھی شخص نے گرفتاری وہاں نہیں دی۔ مفادات اٹھانے والے محمود خان صاحب ہو جائیں یا پرویز خٹک ہو جائیں یا اور دوسرے تیسرے ہو جائیں، انہوں نے 10 سال حکومت ضرور کی وہاں کے پی کے میں، مفادات اٹھائے، مزے لیے، لیکن خان صاحب کی جو جیل بھرو تحریک کے لیے کوئی ایک شخص بھی ایسا تیار نہیں ہوا جس نے اپنی گرفتاری پیش کی کے پی کے میں۔ اور خصوصاً جو خان صاحب کا گھر ہے یعنی کہ میاں والی میں دیکھ لیں کہ خان صاحب کا ایک بھی ورکر ایسا نہیں، یعنی کہ اس کے گھر سے بھی ایسا کوئی شخص نہیں باہر نکلا جس نے گرفتاری پیش کی۔ دوسرا، خان صاحب کی فیملی سے بھی کوئی ایسا شخص باہر نہیں آیا جس نے اپنی گرفتاری پیش کی ہو۔ ہاں، ان کے وائس چیئرمین جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، انہوں نے گرفتاری پیش کی، اسد عمر نے، اسد کیسر نے، ان لوگوں نے گرفتاری پیش کی، لیکن ساتھ ہی پھر ان کی طرف سے وہ رہائی کے لیے بھی درخواستیں آ گئیں۔ یہ بالکل میرے حساب میں ایک جو کمزور موو تھی جس کے بعد شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ آگے بھی میری یعنی کہ یہ غلطیاں گنوانے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں ابھی بھی اگر آپ نے جو آپ کی پارٹی میں متحرک لوگ ہیں اور قابل ہیں، پالیٹکس کو سمجھتے ہیں، سیاسی فیصلے کرنا جانتے ہیں، سیاسی کردار ادا کرنا جانتے ہیں، اگر آپ نے ان کو موقع نہ دیا اور ان کو آگے لے کر نہ آئے اور ان کے مشوروں پہ عمل نہ کیا تو یہ جو ہے سوشل میڈیا پہ تو آپ ٹاپ ٹرینڈ بنا سکتے ہیں، سوشل میڈیا پہ تو آپ کی تحریک سب سے آگے جا سکتی ہے، لیکن پریکٹیکلی آپ بہت پیچھے ہیں اور بہت پیچھے رہیں گے۔ اس طرح آپ کا ووٹ بینک جو ہے، آپ کو یہ مہنگائی کچھ نہیں، یعنی کہ اس کا مہنگائی سے اتنا فرق نہیں پڑے گا، آپ کو گراؤنڈ لیول پر محنت کرنا پڑے گی، لوگوں کی طرف جانا پڑے گا۔ یہ پارلیمانی نظام ہے، اس میں پارلیمنٹ میں آپ کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا۔ اسمبلیوں کی بڑی اہمیت ہے، پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، آپ سب کو اسمبلیوں کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ بس اب تک کے لیے اتنا ہی۔ میں چاہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کرے اور غور کرے کہ اتنی بڑی کامیابی ملنے کے بعد، اتنا بڑا موقع ملنے کے بعد کیوں وہ ریت کی طرح ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے۔ اس طرح کی سیاست سے اجتناب کرنا چاہیے۔ فیصلے کرتے وقت خان صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنے فیصلے اپنی جماعت اور اپنے ورکرز پہ مسلط نہ کریں، بلکہ ان کو اپنی رائے میں شامل کریں اور ان کا خیال کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم۔